کے داخل ہوں وہیں بیٹھ جائیں تاکہ جلدی سے چلے جائیں۔ یہی حال مجلسوں جلسوں کا ہے کہ لوگ بلانے کے باوجود نہیں آتے، اور آتے ہیں تو اگلی کرسیوں کو اگلی جگہ اگر کرسی بھی نہیں ہے ترپال وغیرہ بچھا ہوا ہے تب بھی آگے کا دائرہ خوب پیچھے چھوڑ کر ہی بیٹھے، اور دنیاوی معاملات میں تو بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور بغیر بلائے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہو سکے آپ لوگوں سے پیچھے والے تو آ جائیں آگے، کوئی کرسی پر کر لیں، اچھی بات ہے، جتنے قریب بیٹھو گے اتنے زیادہ ثواب کے مستحق بن جاؤ گے۔ زبردستی تو میں آپ سے کروں گا نہیں، کہ میری عادت نہیں ہے اور یہ کام بھی نہیں ہے میرا، اسٹیج والوں کا کام ہے۔ ہمارے حضرت علامہ مفتی ذاکر علی نعیمی صاحب بیٹھے ہیں، جب یہ مائک پر آئیں گے کرسی سنبھالیں گے تو خود آپ لوگ اگلی کرسیوں کو سنبھال لیں گے۔ یہ تب تک مانیں گے ہی نہیں جب تک آپ صحیح طریقے سے تیار نہ ہو جائیں گے۔ اگر پہلے ہو جاؤ تو بڑی اچھی بات ہے، کسی کمزور آدمی کی بھی سن لینی چاہیے، مان لینی چاہیے بھائی۔ لیکن آج کل اکثر ایسا ہی ہے، راضی میں آدمی جلدی سے مانتا نہیں ہے جب تک اس کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ تو آج کا یہ پروگرام ایصال ثواب کی غرض سے ہے، میرے بعد بھی مستقل 2 تقریریں ہونی ہیں۔ میں درمیان میں حضرت کا ٹائم بھی ختم کرا کر میں خود ہی آ گیا، کیونکہ یہ بولتے 10-5 منٹ یہ بھی لے لیتے، تو وہ بھی میں نے دیکھو آپ کے بچا دیے۔ تو آپ اتنی بات ہماری مان لو یار، 10 منٹ ہی کم سے کم میں نے آپ کی بچا دیا، 10-15 منٹ میں اپنے شامل کر کے اس میں اپنے 20 منٹ پورے کر کے بات ختم کر لوں گا۔ لہذا ہمارے پیچھے والے بھائی اگر سن رہے ہوں اور سمجھ بھی رہے ہوں تو آ جائیں، آگے کو آ جائیں تو اچھی بات ہے بھائی۔ ہاں ماشاءاللہ، یہ تو ویسے بھی دیپ پور ہے، دیپ پور میں جب ایسا کام ہوگا تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آگے والی یہ 3 خالی پڑی ہیں، ان پہ کون بیٹھے گا؟ 4 بالکل۔ یہ ہمارے توقیر بھائی بیٹھے ہیں غوث الملک سے، میری محبت میں آئے، میں چلا گیا تھا وہاں، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قبول فرمایا۔ بھی ایک ہی بھائی اٹھ کر آئے، پیچھے اور بزرگ لوگ بھی آ رہے ہیں، جوان آ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، جوان لوگ تو ہر چیز میں آگے رہتے ہیں۔ آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، 2 ادھر رہ گئی، 2 ادھر، کم سے کم 4 اور 3-4 پیچھے اور ہیں ان کے۔ آپ سے کوئی چندہ نہیں مانگا جائے گا، داڑھی رکھنے کا بھی وعدہ نہیں کیا جائے گا، وہ آپ کی مرضی ہے، رکھ لیں تو رکھنا چاہیے۔ اس بات سے بہت گھبراتے ہیں ہمارے نوجوان، کہیں مولانا داڑھی کا وعدہ نہ کرا لیں۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے مل جائے، یہ داڑھی کا وعدہ نہ کرا لیں، چاہے کائے کا بھی وعدہ کرا لیں، کٹ نکالنے کا وعدہ کرا لیں، داڑھی میں تو کر لیں گے خوب آرام سے، کیونکہ کٹ تو بالوں میں ہی ملنے ہیں سب کٹ۔ ہمارے نوجوانوں کو کبھی داڑھی کے بالوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کبھی سر کے بالوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، سر پہ آئے تو منزل پر منزل بناتے چلے گئے، کبھی چھجا نکالنا شروع کر دیا، آگے تو 1 فٹ کا لمبے چھجے نکالنے شروع کر دیے۔ یہ سب ہوتا کس کی محبت میں ہے؟ یہ دنیاوی جو فلم بنانے والے جنہیں ایکٹر کہتے ہیں، کوئی اسٹار کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک تو اسٹار اور VIP وہ ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کا فرما بردار ہے کہ نہیں ہے؟ تھوڑی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے ایک بار، اور بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجئے یا حبیب اللہ۔ اب تھوڑا سا گرماہٹ محسوس ہوئی، موسم تو کافی گرم ہے، گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی توجہ آپ حاضر رکھیں گے تو میرے بعد آنے والے خطیب کو آپ کو سنانے کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ وہ اپنے انوکھے انداز میں، کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج اور ہنر ہوا کرتا ہے۔ خطابت کا ہنر ہے تو خطابت ہی کا ہے، کوئی جانکاری کتنی بھی رکھتا ہو لیکن ہنر اس کے پاس تقریر کا نہیں ہے تو چلے گا نہیں، اور جس کے پاس ہنر ہے تقریر کرنے کا تو
تو وہ عالم کے اوپر بھی کبھی حاوی ہو جایا کرتا۔ الحمدللہ حضرت پوری شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہیں، جبہ پوش بھی ہیں، امامہ باندھے ہوئے بھی ہیں، اور نہ صرف مقرر ہیں بلکہ عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حافظ و قاری بھی ہیں۔ انشاءاللہ قرآنی آیات بھی آپ کو تلاوت کریں گے، حدیث نبویہ بھی پیش کریں گے، اور وہ ہنر جو تقریر کا ایک خاص ہنر ہوا کرتا ہے جس کے سبب خطیب سننے والوں کی رگوں میں کرنٹ دوڑا دیا کرتا، جوش پیدا کیا کرتا ہے، وہ ہنر بھی رکھتے ہیں، آواز دلکش آواز بھی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے، لیکن پہلے آپ کو تیار ہونا پڑے گا، ارادہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب تک کوئی ارادہ نہیں کرتا تب تک اس کی حالت نہیں بدلتی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و رحیمنا و طبیب قلوبنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ آج کی یہ محفل ایک عالمہ فاضلہ کے روح کو ایصال ثواب کرنے کی غرض سے ہے۔ یہاں سے ہمیں پیغام یہ لے کر جانا چاہیے، یہ میسج ہمیں دینا چاہیے کہ ہمارے ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی نظر آئے۔ ہمارے گھر آج جو سینما گھر بن چکے ہیں، آج جس گھر سے دیکھو فلمیں ڈراموں کی آوازیں آتی ہیں، گانوں کی آوازیں آتی ہیں، گیتوں کی آوازیں آتی ہیں، دنیاوی جو ہے نغموں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے یہ گھر کسی مسلمان کا نہیں ہے، یہ گھر مدینے والے کے غلام کا نہیں ہے، بلکہ پکے دنیا دار کا ہے۔ ایسا نہ ہو، یہاں سے ہم یہ ذہن لے کر جائیں، یہ میسج لے کر جائیں آج کے اس جلسے سے کہ آج تک ہمارے گھر میں جو ہوا سو ہوا، ہماری طبیعت کے مطابق چلتا رہا، ہوتا رہا، لیکن آج سے ہم اپنے گھر میں شریعت کو لاگو کریں گے۔ ہمارے گھر سے جو آواز نکلے گی وہ کسی دنیاوی گانے کی نہیں ہوگی، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے کی آواز ہوگی۔ ہمارے گھروں سے فلمی ڈراموں کی آوازیں نہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کی آوازیں بلند ہوں گی۔ ہمارے گھر سے دنیاوی معاملات میں لڑنے جھگڑنے کی آوازیں بلند نہیں ہوں گی، بلکہ شریعت کے مطابق عمل کرنے کی آوازیں بلند ہوں گی۔ خدا را میرے بھائیو، اگر آپ یہاں یہ عقیدہ بنا لیں گے، ارادہ کر لیں گے اور ارادہ لے کر گھر سے چلے جائیں گے تو رب کی رحمت آپ کے اوپر برس جائے گی۔ انشاءاللہ گھر کا ماحول بدلتا نظر آئے گا، کیونکہ اچھے کام کا ارادہ کرنا یہ بندے کا کام ہوتا ہے، اس اچھے ارادے کو حقیقت میں بدل دینا یہ مولا کا کام ہوا کرتا ہے۔ آپ ارادہ تو کریں، ارادہ کریں، ہم ارادہ ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمیں تو یہی فکر رہتی ہے کیسے آئے گا دنیا کا پیسہ، کیسے آئے گا دنیا کا مال و متاع، کیسے ہم اپنی بہت ساری زمین و جائیداد اکٹھی کر لیں، میری دنیا کی بلڈنگ کیسے بن جائے، میری مارکیٹوں پہ مارکیٹیں کیسے کھڑی ہو جائیں، میرے کھیتوں پر کھیت کیسے دور تک نظر آئیں۔ آج یہی فکر ہمیں نظر آتی ہے، جبکہ یہ چند روزہ زندگی ہے، نامعلوم کب ختم ہو جائے، کب چلی جائے۔ آپ اس گمان و وہم میں ہیں کہ ابھی تو میں نوجوان ہوں، ابھی تو میری جوانی پروان چڑھ رہی ہے، ابھی تو میری عمر بہت لمبی پڑی ہے، بڑا ہٹا خٹا ہوں، بڑا زوراور توانا اور طاقتور ہوں۔ آپ اسی وہم و فرا گمان میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ارے ذرا سوچو تو صحیح کہ آپ نے جوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کیا نوجوانوں کے لاشوں کو آپ نے نہیں اٹھایا، کیا ہڈے خٹوں کو آپ نے زمین کے اوپر سے زمین کے اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ بلا شبہ آپ نے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اسی نوجوانوں میں تمہاری گنتی بھی ہو جائے۔ یہ جوانی جس پر تم خرامہ ہو، جس پر تم اکڑتے پھر رہے ہو، جس میں تم پھٹے ہوئے ہو، گھمنڈ میں چور ہو، تمہیں کوئی خیال نہیں ہے شرکا،
کوئی فکر نہیں ہے قبر کی، کوئی خیال نہیں ہے موت کا، اپنی مستی میں مست نظر آتے ہو، شہوت پرستی میں مست نظر آتے ہو، آنکھیں تیر ہو رہی ہیں، جدھر چاہتے ہو دیکھتے ہو، دیکھنا جائز ہے تب بھی دیکھ رہے ہو، ناجائز ہے تب بھی دیکھ رہے ہو، کانوں میں لیٹیں لگائے دنوں رات گھوم رہے ہو، موبائل کی دھمک پر ٹھمکے لگا رہے ہو، نوٹ ڈی جے کی دھمک پر ناچتے نظر آ رہے ہو، حال تمہارا یہ ہے کہ تمہارے کلمہ بھی یاد نہیں ہے، قرآن پڑھنا تمہیں نہیں آتا، کلمہ صحیح طریقے سے پڑھنا تمہیں نہیں آتا، وضو کرنا تمہیں نہیں آتا، غسل کا طریقہ تمہیں نہیں آتا، نماز پڑھنی تمہیں نہیں آتی، دیگر مسائل کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہارے دسیوں بیسوں پچاسوں گانے یاد ہوں گے، بیسوں اسٹوریاں فلموں کی تمہیں یاد ہیں، بیسوں ڈرامے تمہیں یاد ہیں، ہنسنے کے لیے چٹخلے لطیفے تمہیں یاد ہیں، لیکن رونے کے لیے تمہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، ہر وقت ہنسنا چاہتے ہو، میدان میں ہو تب ہنسنا چاہ رہے ہو، دکان میں ہو تب ہنسنا چاہتے ہو، بیابان میں ہو تب ہنسنا چاہتے ہو، اے لوگو اللہ نے تمہیں ہنسنے کے لیے نہیں بنایا، مولا نے تمہیں ارشاد حکم دیا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، میرا اللہ فرماتا ہے چاہیے کہ لوگ ہنسیں کم روئیں زیادہ، مولا نے تمہیں عیش پرستی کے لیے نہیں بھیجا، یہاں زندگی یوں ہی تمہیں گزار دینے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جس لیے اللہ نے پیدا فرمایا اس مقصد کو آپ بھول گئے ہو، اور بھول کیا گئے، آپ نے تو جانا ہی نہیں ہے، جانتے کیسے، آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے، پڑھا نہیں سیدھے امام صاحب سے آ کر کہہ دیتے ہو کہ ہم تو جاہل ہیں، ہم تو کبڈ ہیں، ہم کیا جانے، جاہل اور کبڈ رہنا بھی تمہارا ایک جرم ہے، اس پر بھی تمہاری گرفت اور پکڑ ہونی ہے، جاہل کیوں رہ گئے، پڑھا کیوں نہیں، اللہ نے تمہیں عقل بھی دی، اللہ نے تمہیں، اللہ رب العزت نے تمہیں وقت بھی دیا، اللہ نے وسائل بھی دیے کہ تمہیں ایسے علاقے میں رکھا جہاں گاؤں گاؤں مدرسے ہیں، جہاں محلہ محلہ مدرسہ اور مسجد ہیں، نہ سیکھے تو یہ تمہاری غلطی ہے، اللہ کے محبوب نے تو ارشاد فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، سرکار کا فرمان ہے، نہ سیکھے تو یہاں کام چل جاتا، کہنے سے امام صاحب سے کہتا ہم تو کبڈنے جاہل رہ گئے، وہاں کام نہیں چلے گا، نہ پڑھنے کا بھی حساب دینا ہوگا، کیوں نہیں پڑھے، وقت ہے اب بھی، کچھ نہیں بگڑا ہے، جو گزر گئی، آج بھی ناخن ہوش کے لے لو، آج بھی پڑھ سکتے ہو، آج بھی آپ کے پاس قوت حافظہ ہے، آج بھی آپ کے پاس قوت افہام و تفہیم ہے، سمجھ جانے کی طاقت ہے، آج بھی آپ کے پاس وقت ہے، نکلیں آئیں مسجد میں اپنی، پہنچیں اپنے مدرسے میں، سیکھیں قرآن کو اور سکھائیں قرآن کو، قسم خدا کی آج جو ہر ایک اچھا بننے کے لیے پھرتا ہے، نہ معلوم کیا کیا کرتا ہے، محبوب نے مزدہ جاں فضا دے دیا ہے، لوگوں تمہیں اچھا بننا ہے تو کچھ اور نہ کرو، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو قرآن سکھایا کرتا ہے، اچھے بن جاؤ گے، قرآن سیکھنے میں لگ جاؤ، علم والے بن جاؤ، کیونکہ علم والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام ہے، اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، سیکھیے، حضور نے فرمایا اطلب العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو، کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ایسے بھی جنہوں نے اپنی نوجوانی گزارنے کے بعد، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں قدم رکھنے کے بعد، بڑھاپے کی اکثر مراحل طے کرنے کے بعد قرآن کو پڑھنا سیکھا ہے بہت سے، کوشش کی انہوں نے، سوچا، کوشش کی، اللہ نے کامیابی دے دی، اب تم سوچو ہی نہیں، خیال ہی نہیں گزرا دل میں،
ایک خیال تو آیا کہ ٹائم نہیں ملتا، امام صاحب پڑھ رہے ہیں پیچھے، امام صاحب آ جائیں تب تو تھوڑا پڑھ لیں گے، خود ٹائم نہیں نکالیں گے تو ایسا کام نہیں چلتا۔ جس نے محنت کی اللہ نے اسے عطا فرما دیا، من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ آپ کوشش ہی نہیں کرتے، آپ تو دنیا کے مال و متاع کی کوشش کرتے ہیں، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ یہ ہے بہت سو کہ آج کل منہ پر کہہ رہے پیسہ ہی سب کچھ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہی سب کچھ ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، یہ وبال جان دنیا میں بھی بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی بننا ہے۔ پڑھیے اچھے بنیے۔ ہمارے توقیر بھائی بیٹھے ہیں، ابھی ذکر کر رہا تھا میں، انہوں نے بھی نوجوانی گزارنے کے بعد کوشش کی، الف با تا کہیں بچپن میں پڑھ لیا تھا، اس کے بعد کوشش کی، اماموں کے پیچھے لگے رہے، اوس پور ملک میں رہے تو وہاں نہیں تھے امام تو کرن پور جا کر کبھی موبائل پر، کبھی جس سے رابطے مجھ سے رابطے میں تو مجھ سے، کبھی کسی سے اللہ نے وہ نعمت عظمیٰ دی کہ قرآن کریم پڑھنا آ گیا الحمدللہ۔ تو جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے اور سب سے اچھے بن جائیے، کیونکہ حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ مردوں پر بھی علم سیکھنا فرض، عورتوں پر بھی فرض ہے۔ علماء نے اس کی ضرورت محسوس کی، سمجھا تو طالبات کے لڑکیوں کے مدرسے بھی قائم کیے۔ لڑکوں کے تو ایک زمانے سے چل رہے ہیں، لیکن ماضی قریب سے علماء نے بچیوں کے لیے مدرسے قائم کیے، اس سے بچیاں جنہیں اللہ کی جانب سے توفیق ملی، جن کے والدین نے سمجھا، انہوں نے اپنی بچیوں کو بھیجا اور بھیج رہے ہیں، اور زیور علم دین سے آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی، سونا اور چاندی سے آپ کی بچی سجی ہوئی ہو یا نہ ہو، علم دین سے اگر سجی ہوئی ہوگی تو وہ دنیا میں بھی آپ کی عزتوں کا ذریعہ بنے گی اور آخرت میں بھی آپ کی عزت کا ذریعہ بن جائے گی۔ ڈاکٹر شعیب احمد صاحب نے اس مشن کو سمجھا اور اپنی بچی شاہدہ فاطمہ کو اپنے جگر سے جدا کیا۔ ان کی والدہ نے، ہر ایک اپنے بچے اور بچی سے محبت کرتا ہے، لیکن اسے نگینہ بنانے کے لیے، اسے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے جدا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ مشہور مقولہ، کچھ کھو کر ہی کچھ پایا کرتے ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ کئی سالوں پہلے ڈاکٹر شعیب صاحب نے آپ اپنی اسی بیٹی، جس کی آج ہم ورسیم کے سلسلے میں اصالہ ثواب کے لیے اکٹھا ہیں، اسی بیٹی کو اپنے جگر سے، اپنی آنکھوں سے دور کر کر، اپنی بستی سے دور کر کر راجستھان میں بھیجا۔ دیگر مدارس کا سفر طے کراتے ہوئے جودھ پور کی سرزمین پر دارالعلوم اشفاقیہ جو طالبات کے لیے ہے، وہاں ان کی مرحومہ بیٹی نے تعلیم حاصل کی۔ لوگ خیال کرتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر، کاروباری بنا کر ہم ایسا بنا دیں اپنے بچوں کے کہ ان کے پیچھے پیسہ گھومتا رہے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ بن جائے، مارکیٹ بنا دیں، پراپرٹی خرید ڈالیں۔ یاد رکھیے، دنیا کے مال اور جائیداد یہ صرف دنیا تک محدود رہا کرتے ہیں، اور وہ بھی ضروری نہیں ساتھ دیں کہ نہیں دیں، نہ معلوم کب کس حکومت کی بری نظر پڑ جائے اور اس مال کو حکومت اپنے قبضہ و اختیار میں لے لے، بلڈنگوں کو گرا دیا جائے۔ لیکن دین کی جو فکر کر لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب اور دوسرے والدین نے جیسے کی، انہوں نے اپنی بچی کو نکالا دین کی دولت کے حصول کے لیے، سونا چاندی سے سجانے کے لیے نہیں، زیور علم دین سے اس کے ظاہر و باطن کو آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے۔ اللہ کو ان کا وہ عمل پسند آیا، ان کی کوشش رنگ لائی۔ بچی ان کی فارغ ہو کر اپنے علاقے میں آ کر درس و تدریس شروع کی، اور ایسا کارخانہ لگا کر دنیا سے چلی گئی۔ وقت اجل
آ پہنچا، ہر ایک کو آنا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی پہلواں کیسے کیسے، ہر ایک کو مرنا ہے، آپ سب کو بھی مرنا ہے، ہم سب کو بھی مرنا ہے، اور نامعلوم کب مرنا ہو جائے، کب ہماری روح قبض ہو جائے کچھ پتا نہیں ہے، ہر سانس کو آخری سانس سمجھیے اور اپنی آخرت کا انتظام کیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی بچی کو عالمہ اور فاضلہ بنایا، انہوں نے درس و تدریس پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا، اور تھوڑے سے وقت میں ہی اپنی طالبات اور اپنی شاگردات کی ایک بڑی جماعت اور ایسی شاگردہ جو آج تک انہیں ایسے ہی محبت اور پیار سے یاد کرتی ہیں جیسے کوئی اپنی سگی بہن یا سگی ماں کے لیے بے چین رہا کرتی ہے، ان کی شاگردات آج بھی انہیں اسی طرح ان کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ یہ نتیجہ مرحومہ کے لگن سے پڑھانے اور ساتھ ہی ساتھ جذبہ عمل ہونے کا ہے۔ حضرات گرامی، انہوں نے مختصر سے وقت میں پڑھا کر اپنی شاگردات کی ایک جماعت چھوڑی جو پڑھ رہی ہیں، کچھ فارغ ہو کر دوسری جگہ پڑھا رہی ہیں، اور یہ ایک ایسا کارخانہ ڈاکٹر صاحب کی بیٹی کے ذریعے، خود ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی، مرحومہ شاہدہ اشفاقی کے لیے بھی ایسا کارخانہ لگ گیا کہ دنیا کے کارخانوں میں دنیا کے پیسے ملا کرتے ہیں، یہ دین کا کارخانہ ہے۔ ان کی شاگردات پڑھاتی رہیں گی، پھر ان کی شاگردات پڑھاتی رہیں گی، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مرحومہ شاہدہ اشفاقی کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا، ان کے والدین کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، اپنے بچے یا بچی کو عالم، دین کا عالم بنا دینا، دین کا محافظ بنا دینا، یہ سمجھئے کہ دائمی طور پر نیکیوں کی فیکٹری لگا دینا ہے۔ ہم پڑھے، ہم جنہیں پڑھائیں گے وہ جنہیں پڑھائیں گے وہ، پھر ان کے شاگرد، یہ نیٹ ورک جسے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے طور پر آج کچھ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ دین کی تعلیم ایسی چیز ہے کہ انسان دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کی نیکیوں کے خزانے میں کمی نہیں، بلکہ خزانے میں ہر دن اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا عزیزو، اپنے گھروں کے ماحول کو دینی ماحول بنائیے، اپنے اندر دین کی سوچ اور سمجھ پیدا کیجئے، علم دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ پیدا کیجئے، خود بھی قرآن سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی آپ دین کی دولت سے مالا مال کرائیے۔ دنیا کی پروپرٹی رہے نہ رہے، دنیا کا مال و متاع رہے نہ رہے، یہ ہے کہ دن کا سب چھوڑ کر چلا جانا ہے۔ دین کی دولت آپ دے دیں گے تو آپ کے بھی کام آئے گی، آپ کی اولاد کے بھی کام آئے گی، دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی، کیونکہ جو علم دین سیکھتا ہے وہ سیکھتے ہوئے اللہ کے رسول کا مہمان ہوتا ہے، مہمان رسول ہوتا ہے، فارغ ہو کر دوسروں کو سکھاتا ہے تو وہ نائب رسول بن جایا کرتا ہے۔ اور اس کی عظمت کا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا مر العالم او المتعلم على قرية يرفع الله العذاب من مقبرتها 40 یوما۔ جب کوئی عالم دین یا طالب علم دین کسی بستی کے پاس سے گزر جاتا ہے تو رب قدیر اس کے گزرنے کی برکت سے اس بستی کے قبرستان سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا کیجئے۔ ہمارے گھروں سے فلمی ڈراموں گانوں کی آوازیں نہیں بلکہ قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے، رسول اللہ کی نعتوں کی ترانوں کی آوازیں آنی چاہیے۔ یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے اسلام کا تقاضا ہے۔ ہمیں ضروری ہے ہم قرآن سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے، پروردگار عالم ہمارے معاشرے
میں تعلیم دین سیکھنے سکھانے کا جذبہ عطا فرمائے، مسجدوں اور مدرسوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔